بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ شعبان کا آخری نصف شروع ہو چکا ہے. گویا کہ اللہ کے عظیم مہینہ ماہ رمضان کے آنے کے چند دن باقی ہیں. اتنا عظیم شان مہینہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. 12 مہینوں میں سے یہ ایک اہم مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ. اور پھر یہ جو اس کا نام ہے، یہ نام اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. اور رمضان کے معنی ہے گناہوں کو مٹانے والا، جلانے والا، ختم کرنے والا، گناہوں کے لیے کفارہ بننے والا. لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہر شخص کے گناہ تو ختم نہیں ہوں گے، اس کے ہوں گے جو پہلے سے ذہن بنا چکا ہے، پہلے سے تیاری کر چکا ہے، پہلے سے مشق کر چکا ہے اور ریاضت کر چکا ہے، ذہن سازی پہلے سے کر چکا ہے. جب ماہ رمضان آئے گا تو ماہ رمضان کی برکات کو اس نے سمیٹنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے. دن روزے میں گزر رہا ہے تو اکیلا روزہ نہیں ہے، کبھی وہ قرآن کھول کر کے بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنے قلب کو مزکہ اور مصفہ کر رہا ہے. یعنی گناہوں کی وجہ سے دلوں کو جو زنگ لگتا ہے، تلاوت قرآن سے اس زنگ کو اتار رہا ہے. اور روزہ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے. گویا کہ ایک ساتھ جو ہے دو عبادات جمع ہو رہی ہیں. پھر روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، ویسی فرض ہے. نماز بھی اسلام کا رکن ہے اور روزہ بھی اسلام کا رکن ہے. دو رکن ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور مسلمان ہے، 3 ارکان جمع ہو گئے. اور وہ شخص جو صاحب مال ہے، اس نے ماہ رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. 4 رکن جو ہے ایک ساتھ جمع ہے. اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. تو یہ 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو 4 جو ہے وہ تو ماہ رمضان میں جمع ہو گئی. مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نماز کی توفیق دی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے. اور پھر اللہ نے اسے مالی وسعت بھی عطا فرمائی ہے، صاحب نصاب بنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے. تو ایک حج بیت اللہ جو ہے وہ رہ گیا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی برکات بھی عطا فرما دی، زندگی کی چند گھڑیاں بھی عطا کر دی. ماہ رمضان آ چکا ہے اور پھر اس کی عبادت و ریاضت میں لگ گیا ہے. کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی نماز، کبھی قیام، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی پھر وہ مسجد میں بیٹھ کر کے، نماز تو مسجد میں ہوتی ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی کا حصہ بن رہا ہے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. فرمایا کہ اللہ کے گھر مساجد کو ہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. فرمایا یہی ہدایت یافتہ بھی ہیں. تو گویا کہ کئی انداز سے، کئی طرق سے وہ اپنے لیے نیکیاں جو ہے جمع کر رہا ہے. تو یہ ماہ رمضان کا فیض ہے. کسی اور مہینے میں جو ہے اس طرح کی نیکیوں کا موقع نہیں ملتا. عام مہینوں میں کوئی روزہ رکھے گا تو نفلی روزہ ہوگا، جو ماہ رمضان کا روزہ ہے وہ اس جیسا تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں نفلی عبادت کرتا ہے، ماہ رمضان کے روزے وہ تو فرض ہے، نفلی عبادت ہے، نفلی نماز پڑھ لی، نفلی صدقہ کیا، جو بھی نفلی کام ہے، تو فرمایا ایسے ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہے، وہی ثواب جو ہے اسے
ماہ رمضان میں مل رہا ہوگا۔ پھر جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرض کے برابر ثواب ہے، ایک روزہ رکھا اس نے 70 روزوں کے برابر ثواب، اور وہ 29 یا 30 روزے رکھ رہا ہے تو حساب لگائیں کتنے اور روزے جو ہے اس کے بن جائیں گے، سینکڑوں روزے جو ہے اس کے نام اعمال میں درج ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے نماز ویسی فرض ہے، عام دنوں میں اس کا ثواب ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ لیکن یہ تب ہے کہ اگر ہم پہلے سے ماہ شعبان سے تیاری میں لگ جائیں، اور یہ طریقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے اور ماہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو ماہ شعبان میں روزے کیوں رکھے جاتے تھے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ تاکہ پہلے سے تیاری ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے صدقات و خیرات ہے، اور اللہ کا جو ایک طریقہ رہا ہے تو ریاضت، محنت، مشق، پہلے سے تیاری مقصد کے حصول کے لیے جو ہے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے کہ نوجوان جو بورڈ کا امتحان دے رہے ہوں، چاہے میٹرک ہو، ایف اے ہو یا کوئی بھی ہو، جو پہلے سے تیاری میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے امتحان دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جو ہی امتحان آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے پیپر حل کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تیاری ہے۔ لیکن جو تیاری نہیں کرتے ناکام رہتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مقابلے ہوتے ہیں، جو انسان مقابلہ کرتا ہے تو مقابلے سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے۔ دنیاوی مقابلے ہیں، کرکٹ کا میچ ہے، فٹ بال ہے، یا اسی طرح بہت سارے کھیل ہیں، تو پہلے سے کھلاڑی جو ہے وہ ریاضت کر چکے ہوتے ہیں، محنت کر چکے ہوتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، تب جو ہے مقابلہ جیتتے ہیں یا جیتنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر محنت نہیں کریں گے تو سستی قائلی کا غلبہ ہوگا، پھر جو ہے شکست، ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ماہ رمضان جو ہے اس میں جو ہے کئی ساری نیکیاں ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا جو کھلا دشمن شیطان زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، تو وہ تو ایک دشمن جو ہے وہ تو جیل میں چلا گیا، اب وہ گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب انسان کا جو اس سے بڑا دشمن ہے وہ ہے نفس امارہ، فرمایا قید کن عظیم۔ شیطان کا مکر کہا گیا کمزور ہے، نفس امارہ جو انسان کے ساتھ ہے اس کا مکر و فریب جو ہے سب سے زیادہ ہے۔ تو اب اس پر تو محنت کرنی ہے۔ محنت کیا ہے کہ اس کا ذہن بنانا ہے، اس کے اندر جو ہے پاکیزگی لانی ہے، تصفیہ لانا ہے، عبادت و ریاضت سے جڑنا ہے، اور اسے تیار کرنا ہے کہ اب 11 مہینے جو ہے تم نے فراغت کے گزارے، آرام کے گزارے، خوب کھایا پیا، زندگی مزے میں گزاری، اب 1 مہینہ ہے، 1 مہینے کی قربانی دے دے، 1 مہینے کی قربانی دے دے۔ تو نفس کو جو ہے نفس مطمئنہ بنائے، یعنی جس کا عبادت کے ساتھ جو ہے دل لگے، جو ہی ماہ رمضان آئے تو پھر کسی اور طرف جو ہے توجہ نہ ہو، نہ بھوک کی فکر، نہ پیاس کی فکر، نہ کسی اور دنیاوی خواہشات، زبان بھی کنٹرول میں ہے اور کنٹرول میں رہے، اور عبادت جو ہے بڑی شوق سے ہوں، نماز سے جماعت کے ساتھ اگلی صف میں تکبیر اولیٰ کو پاتے ہوئے، اور اسی طرح جو ہے اور روزہ، رات کا قیام، نماز تراویح ہے، یعنی یوں سمجھنے کہ صرف نماز تراویح اور عشاء کی نماز جو ہے 37 رکعتیں جو ہے بن جاتی ہیں، اور ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، قیام ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورت پڑھنی ہے۔ پھر ماہ رمضان میں تو قرآن ایک پارے سے زائد جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والا اور پیچھے سماعت کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، اسی کی بارگاہ میں موجود ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں، کبھی تلاوت قرآن کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کبھی تسبیح و تحمید پڑھ کے سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کا عیب سے پاک ہونا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یعنی اللہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تب ہوگا کہ اگر ہماری پہلے سے تیاری ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، آگے چل کر کے ہم
وقت کی اہمیت کو بیان کریں گے. اس کے بعد جو ہے پھر روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ، کیونکہ اسی سے جو ہے وہ تزکیہ باطن ہوگا، اس کا تذکرہ، پھر دیگر اعمال صالح، تاکہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے ہمارا ذہن بن چکا ہو، ہمارے سامنے ایک نظریہ ہو، ہمارے سامنے ایک مقصد ہو، اور پھر ہیل و حجت، غفلت، سستی، کاہلی، وقت کا ضیاع اس وقت نہ ہو کہ جب ماہ رمضان آ چکا ہو، اگر پہلے سے تیاری ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.